حدیث شریف رکھتا ہوں، المعجم الکبیر للطبرانی کی ہے، حدیث نمبر 19334، ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ مرفوع حدیث ہے، سب سے ٹاپ کلاس، کہ جب کسی علاقے میں برائی عام ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس علاقے والوں پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے، اپنا عذاب نازل کر دیتا ہے۔ اگر ان میں نیک لوگ ہوں تو وہ عذاب انہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے جو برے لوگوں کو پہنچتا ہے، پھر نیک لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف لوٹتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیز دی گئی ہے اختیاری نہیں ہے، چوائس نہیں ہے کہ تم اپنے طور پر سیف رہ جاؤ، بلکہ یہ بتایا گیا کہ اجتماعی ذمہ داری کا یہ فریضہ ہے کہ تم اگر سوسائٹی میں کوئی ایسی چیز بدعت، بے عملی، بدعقیدگی دیکھ رہے ہیں تو بولو، کم از کم دل میں تو بھی نفرت رکھو۔ آج دیکھ لیجیے، میں ایگزامپل مثال دیتا ہوں کہ ایک کمپنی ہے، کمپنی میں ہر ایک کا ایک الگ الگ پوسٹ ہوتا ہے، کوئی جو ہے HR ہوتا ہے، کوئی مینیجر ہوتا ہے، کوئی امپلائی ہوتا ہے، ہر ایک کا ایک الگ الگ پوسٹ، اور ہر ایک کے ریسپانسبلٹیز، ڈیوٹیز الگ الگ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ۔ اب اگر کمپنی جوائن کر رہے ہیں، جس کا جو پوسٹ ہے وہ پوسٹ کے حق، حقوق، ریسپانسبلٹیز، ڈیوٹیز ادا نہیں کر رہے ہیں تو کیا کرتے؟ بولیے آپ کی لینگویج میں کیا بولتے؟ فائر، برخاست۔ ویسے اللہ تعالیٰ کسی کو مرشد بنایا، کسی کو مرید بنایا، کسی کو فقیر بنایا، کوئی کاذب ہے، ہر ایک کی ڈیوٹیز، ہر ایک کے رتبے، ہر ایک کی ذمہ داری، ہر ایک کے ریسپانسبلٹیز۔ اب آپ بتائیے کہ جو شخص اپنی ڈیوٹیز، اپنی ریسپانسبلٹیز کو دینداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ بجا نہیں لا رہا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو بھی فائر کر دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، مہدویہ کمیونٹی میں آج دیکھ لیجئے کتنی برائیاں پھیل رہی ہیں، بدعتیں پھیل رہی ہیں۔ یہ صرف منصب پر فائز ان لوگوں کی دانستہ چاپلوسی اور رواداری کی وجہ سے جو خاموش ہیں، اپنی دنیا، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے۔ دیکھیے، سب سے جو بڑی رکاوٹ ہوتی ہے حق گوئی میں، وہ ہوتی ہے دنیا داری، چاپلوسی، رواداری، سچ کو سچ بولنا، جھوٹ کو جھوٹ بولنا۔ یہ اب جن کی عادت فطرت میں، ان کے نیچر میں تلوے چاٹنے کی بیماری آ گئی تو حق نکل ہی نہیں سکتا۔ آج قوم مہدویہ پر یہ مرتدوں کی الغار ہے، گلی میں بیٹھنے والے معمولی چھوکرے مہدی علیہ السلام کی ذات اقدس پر، مہدی علیہ السلام کی مقدس بات پر بڑے بڑے الزامات، بڑی گستاخیاں، بے ادبیاں کر رہے ہیں، اور منصب پر بیٹھے ہوئے لوگ نہ صرف خاموش ہیں، مجھے بولنے کا حق ہے، میں بہت بے باکی کے ساتھ بولتا ہوں، مجھے پرواہ ہی نہیں ہے، اکا و تنہا ہونے میں مجھے جو مزہ ملا ہے، اوہ الحمدللہ۔ مولا حسین فرماتے ہیں کہ سچ اور حق وہی بولے جس میں تنہا ہونے کا حوصلہ ہو۔ تو وہ مرتدین جو گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کے تعلق سے خاموش ہو جا رہے ہیں۔ یہی بات یہیں تک کافی نہیں ہے، بلکہ اتنی چاپلوسی، اتنے تلوے چاٹ رہے ہیں کہ وہ مرتدوں کے ساتھ یاری، دوستی، فرینڈشپ رکھ رہے ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں، منصبوں پر بیٹھے ہوئے، ان کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ بے حیائی کے ساتھ، بے غیرتی کے ساتھ اپنے سوشل میڈیا پیج پر ان مرتدوں کے ساتھ فوٹو ڈالتے ہیں کہ میں ان کی بیٹی کی شادی میں گیا، ان کے ختنہ میں گیا، میں ان کے عقیقے میں گیا۔ اللہ تعالیٰ خیر امت کس کو بنایا؟ جو امر بالمعروف کرے، جو نہیں عن المنکر، اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور ایمان پر ہو۔ اب ایمان اتنا کھوکھلا ہوگا، اور یہ آج کل کا مرض نہیں ہے، صدیوں سے یہ چلتے آ رہا ہے۔ درباری سرکاری ہمیشہ سے رہے، ہمیشہ جو پاور میں رہتے بادشاہ وغیرہ، وہ ایسے ہی ملا ملاٹوں کو یوز کرتے، اور ایسے ہی ملا ملاٹے، ایسے ہی بادشاہوں کی چاپلوسی، ان کے تلوے چاٹ چاٹ کر اپنی دنیا بناتے۔ لیکن آج کا اور ایک بڑا فیشن کیا ہو گیا ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ دین بتا رہے ہیں، اور جو مذہبی رہنما ہیں، جو عالم ہے، فاضل ہے، مرشد ہے، ملا ہے، ملاتے ہیں، وہ لوگ دنیا داری، سیاست سکھا رہے ہیں۔ تو یہ اتنے بڑے وائرسز پھیل گئے ہیں، یہ صرف جو ہے لالچ کی وجہ سے اور باطل پر خاموش رہ جانے کی وجہ سے جو ہے ان میں یہ بدترین صفت آ رہی ہے۔